اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پینے اور وضو کرنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے مشرک عورت تھی، مشکیزہ کہتے جس میں انسان پانی رکھتا ہے، پانی کا برتن سمجھ لیجیے، تو آپ نے باقاعدہ خود استعمال کیا، صحابہ کو حکم دیا، اس سے پانی پیا گیا اور اس سے لوگوں نے باقاعدہ وضو کیا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے برتن میں باقاعدہ کھانا کھایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ مشرکین کے برتن، ہمارے نبی کی پرورش ابو طالب نے کی، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا فرمائی 40 سال کی عمر میں، اور نبوت کے بعد ابو طالب جو ہے 10 سال تک زندہ رہے، تقریباً 10 یا 11 یا 9 سال تک ابو طالب، اور ہمارے نبی کی پرورش انہوں نے کی، انہی کے برتن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، انہی کے برتن میں پانی پیتے تھے۔ تو اسلام کے اندر رواداری ہے، لہذا ان کے برتنوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین جو اہل کتاب ہیں وہ بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو، لیکن ان کے ذبیحوں کو، ان کے کھانے کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی نصرانی یا کوئی یہودی اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، قرآن میں اس کو باقاعدہ حلال قرار دیا گیا ہے۔ ان کی عورتیں بھی ہمارے لیے حلال ہیں، اگرچہ آج کے دور میں ان کی عورتوں سے انسان کو شادی نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریعت نے اس چیز کو حلال قرار دیا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں شادی کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہماری خواتین یا ہمارے یہاں کافی بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو انسان ان سے شادی کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج کا دور پہلے سے بہت مختلف ہے۔ اسلام نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت اس صورت میں دی ہے کہ ولادت جب بچے کی ہوگی تو بچے کا دین وہی ہوگا جو باپ کا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں کا دین استعمال قبول کرے گا، نہیں کہ ماں اس کی نصرانی ہے، کرسچین ہے تو اس کی اولاد بھی کرسچین رہے، ایسا نہیں ہے، باپ کے دین پر ہوگا لڑکا یا لڑکی۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے آپ دیکھیں کہ عورت اگر کرسچین ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ محکمے میں کورٹ میں چلی جائے تو کورٹ یہی فیصلہ کر دے گا کہ بھائی تمہاری جو اولاد وہ بھی تمہارے دین کے اوپر رہے گی۔ تو آج کے جو مسائل ہیں اور جو حالات ہیں بہت سنگین ہیں، لہذا آج کے حالات میں ہمیں غیر مسلم یعنی اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں ان سے، ان کی عورتوں سے یا ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے سے مکمل طور پر ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اپنے میں شادی ہونے کے بعد سارے مسائل ہو جاتے ہیں، تو غیر مسلم ہے، یہودی اور نصرانی ہے، تو بڑے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے شادی کرنے کے بجائے انسان کو اپنے ہی مسلمان لڑکیوں سے شادی انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن شریعت نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے، لہذا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں حالات کے پیش نظر انسان اس سے بچے، اسے دوری اختیار کرے، لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے جو حرام کر دیا قیامت تک وہ حرام رہے گا، جو حلال کر دیا قیامت تک حلال رہے گا۔ کوئی اس کو حرام چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حلال چیز کو حرام کر سکتا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر ہم یہ لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں، یا جو زیادہ بہتر ہو اس کی طرف انسان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔